وزیر اعظم شہباز شریف نے کچھ کینال کے بحالی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کل جو بیان آیا اس سے بڑی پاکستان کے ساتھ دشمنی نہیں ہو سکتی. انہوں نے کہا کہ ان کے زہر آلود بیان سے پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے، ان کو اندازہ نہیں ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ سعودی عرب نے بھائی کی طرح پاکستان کی غیر مشروط مدد کی ہے. الحمدللہ دوبارہ اس کو زندگی ملے گی اور آپ کی ذاتی کاوشیں اور ذاتی آپ کی دلچسپی یہ اس کا نتیجہ ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ وفاقی وزیر جناب احسن اقبال، منسٹر آف واٹر، چیئرمین واپڈا اور حکومت پنجاب کے تعاون سے یہ الحمدللہ مرحلہ آج مکمل ہوا. یہاں پر اس کی تاریخ بڑے احسن طریقے سے بتائی گئی. میں اس میں صرف ایک اضافہ، کسی چیز کو دہرائے بغیر، ایک تو یہ کہ اس منصوبے کی فیزیبلٹی 1998 میں اس کی فیزیبلٹی کا آغاز ہوا جو کہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب کا دور تھا. اور پھر جو دوسری بات یہاں بتائی نہیں گئی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو چھپایا گیا، لیکن حقیقت سامنے آنی چاہیے کہ اس کے بعد جنرل مشرف کے دور میں اس کا بیڑا غرق کیا گیا، بغیر کسی ٹینڈر کے اس منصوبے کو ٹھیکیداروں کے حوالے کیا گیا. اور یہاں پر جو بیٹھے ہیں ہمارے ڈیرہ غازی خان کے تونسا شریف کے علاقے کے، سب گواہ ہیں کہ کس بے دردی سے اس غریب قوم کا پیسہ برباد کیا گیا. اور پھر الحمدللہ دوبارہ جب میاں محمد نواز شریف کا دور آیا تو 2018 میں اس کینال کو مکمل کیا گیا. یہ ہے اس کی اصل تاریخ. اور اب جب 2022 کا، جب میں آج مریم نواز شریف صاحبہ خادم اعلیٰ پنجاب کی، تو جب میں خادم تھا تو میں ہر روز جب آتا تھا تو گزرتا تھا. یہ گواہ ہیں یہاں پر بیٹھے ہمارے ممبران کہ کس طریقے سے جو پیسہ لگا تھا ہر روز جو لائننگ تھی وہ گرتی تھی، برباد ہوتی تھی، پانی کا فلو رکتا تھا اور نہ جانے کیا کیا خرافات تھی. یہ ہے وہ ایک دلخراش تاریخ اس کچی کنال کی، جس کے اوپر ایسا کتنا پیسہ لگ گیا ہے، 100 ارب روپے سے لگ چکا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اصل محسن جو ہیں وہ میاں نواز شریف ہیں، جنہوں نے واپس آ کر اس کو مکمل کروایا. اور اب 2022 کا سیلاب آیا تو اس نے تباہی مچا دی اور اس کینال میں مزید اس کا نقصان ہوا. اور میں بہت شکر گزار ہوں جناب احسن اقبال صاحب کا اور چیئرمین واپڈا کا کہ انہوں نے بہت ہی ارک ریزی کے ساتھ اور انتہائی محنت کے ساتھ اس کو اب دوبارہ اس کی تعمیر مرمت مکمل کی. اور آج ہم نے سب نے مل کر اس عظیم منصوبے کا دوبارہ اس کا افتتاح کیا. نواب صاحب نے جو بات کی ہے کہ اس کا جو دوسرا مرحلہ جو ہے اس کو مکمل کیا جائے، اصل اب چیلنج یہ ہے ہمیں اس کو مکمل کرنے کے لیے جہاں سے بھی ہمیں وسائل لانے پڑیں وہ وسائل مہیا کر کے ہم جو اگلا مرحلہ ہے اس کو مکمل کریں، تاکہ صحیح معنوں میں نہ صرف ڈیرہ بگٹی بلکہ باقی تمام علاقوں میں جو زمین جو پیاسی ہے اس کو ہم آباد کریں. اور اس منصوبے کے لیے جس طرح بھی وسائل ہیں وہ ہم اکٹھے کریں. میں نواب صاحب انشاءاللہ اس کے اوپر فی الفور ہم توجہ دیں گے
اور اس کو مکمل کرنے کے لیے کوئی وسائل ہوں یا کچھ اور ہو، کوئی ہم انشاءاللہ دقیقہ فروگزاشت نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ میں اگلی بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ نواب صاحب کی خالی یہی تڑپ نہیں ہے، انہوں نے بلوچستان میں جس طریقے سے میرٹ کے آرڈر کو دوبارہ بحال کیا ہے، جس طریقے سے انہوں نے بلوچستان میں ٹیوب ویلوں کے لیے جہاں پر بجلی 100% چوری ہوتی تھی اور ٹیوب ویل چلتے تھے، وہاں پر سولرائزیشن کا جو منصوبہ انہوں نے اس کا آغاز کیا ہے وفاق کے ساتھ مل کر، یہ نواب صاحب کی جو عوام ان کے لیے در ہے، یہ اس کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے۔ میں نواب صاحب آپ کو اس کے لیے خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی ٹیم کو۔ یہی نہیں، نواب صاحب بھی ماشاءاللہ نوجوان ہیں، مریم نواز صاحبہ بھی نوجوان ہیں، بہت باہمت ہیں دونوں، اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ پاکستان کو یہ نوجوان نسل میں بہت کمیٹڈ انرجیٹک وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے، جو کہ اپنے صوبوں کی تقدیر بدلنے کے لیے دن رات اپنا وہ کام کر رہے ہیں، دن رات محنت کر رہے ہیں اور اپنی نیند کو خراب کر رہے ہیں، لیکن عوام کی زندگی کو بدل رہے ہیں، اس میں خوشحالی لے کے آ رہے ہیں۔